وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے جعلنا، ہم نے بنایا ہے، منسکن، قربانی کی جگہ، لیذکروا اسم اللہ، یا قربانی لیذکروا اسم اللہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، علامہ، اس چیز پر، رزقہم، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے جو مویشی ہیں، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا داتا وہ ایک ہی الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اس کے سامنے تم جھکو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دیں، المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو۔ تو اس وجہ سے مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی اس ذات میں، اللہ کے ان افعال میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، یہ مختار کل، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ عالم الغیب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو لہٰذا جو حضرات اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، گویا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کفر ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو لہٰذا اس کفر سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ہمیں تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ دیکھیں، ہم پیدا ہی مسلمانوں کے گھرانے میں ہوئے ہیں نا، تو اس وجہ سے ہمیں قدر نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے، اس کی قدر جو ہے ان لوگوں سے پوچھو کہ جو پہلے کافر تھے، مسلمان ہوتے ہیں، ایسے وہ اسلام میں آتے ہیں، اسلام کی ایک ایک بات کو سنتے ہیں تو عمل کرتے ہیں وہ۔ تو ہم تو ناشکرے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت گھر میں ہی نصیب کر دی ہے۔ تو لہٰذا اس پہ ہمیں ناشکرا ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اس کے سامنے جھکو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دیں عاجزی کرنے والوں کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اس مصیبت پر جو ان کو پہنچتی ہے، وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو ہم نے ان کو دولت دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس کو وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ وَالْبُدْنَ، اور قربانی کا بڑا جانور، جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، ہم نے اس کو رکھا ہے تمہارے لیے، مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس میں بہت ہی خیر ہے، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، پس تم اللہ تعالیٰ کا نام لو، عَلَيْهَا صَوَافَ، جب وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہو۔ دیکھیں، اونٹ ہے نا، اونٹ، اس کو نہر کیا جاتا ہے، تو اونٹ کی ایک ٹانگ کو باندھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نہر کیا جاتا ہے، اور اس وقت اس پر تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہے، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، پس تم اللہ تعالیٰ کا نام لو، عَلَيْهَا صَوَافَ، جب وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہو، اس وقت، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب وہ گر جائے پہلو کے بل، فَكُلُوا مِنْهَا، پس تم کھاؤ اس سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلاؤ قناعت کرنے والوں کو۔ قناعت کرنے والے سے مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا رزق عطا کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ قناعت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو مرد اور خواتین مانگتی نہیں ہے، ہم دیکھیں کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ زیادہ تعاون کرنا چاہیے۔
تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مانگنے کے لیے آتے ہیں ہم اسے دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ پیشہ ور ہیں۔ شریعت کو اگر دیکھا جائے تو وہ بکاری یعنی کہ جو صرف مال بڑھانے کے لیے وہ کرتے ہیں، تو حدیث کے اندر ان کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو اگر دے دے آدمی تو ثواب مل جائے گا، یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن ان سے زیادہ ہمیں ان لوگوں کو دینا چاہیے کہ جو باوجود ہے کہ فقیر مسکین ہے لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں۔ فرمایا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ، اور کھلاؤ کنات کرنے والوں کو، والمعتر، اور بے قراروں کو، یعنی جو پیچھے ہی پڑ جائے، نہیں جی دینا ہی دینا ہے تم نے۔ کذالک، ایسے ہی، سخرناہا لکم، ہم نے ان کو مسخر کیا ہے تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں اونٹ کو انسان دیکھے نا تو انسان اس کے پیٹ تک نہیں پہنچ سکتا، اتنا بڑا جانور ہے، اور اگر یہ ہمیں ایک لات مار دے تو ہمارا کام پورا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اونٹوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے نا، اس کے ہاتھ میں ایک رسی ہوتی ہے، پیچھے 120 اونٹ ہو تو وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اسے کہتے ہیں مسخر کرنا۔ وگرنہ ہم اس اونٹ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ جس وقت یہ اونٹ بدک جاتا ہے تو اس وقت پھر آپ حالت دیکھیں انسانوں کی حالت یہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے۔ ایسے ہی فرمایا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، کہ جب دو آدمیوں نے قربانی دی، ان میں سے ایک کی اللہ تعالیٰ نے قربانی کو قبول کیا، حابیل اور قابیل۔ حابیل نے قربانی دی تھی ایک مینڈے کی، بڑا خوبصورت مینڈا تھا، دمبا وغیرہ، تو اب اس کی قربانی قبول کر دی گئی، اور قابیل نے یہ جو وغیرہ باجرہ وغیرہ یہ اس کی قربانی دی تھی، وہ بھی کھایا ہوا تھا، تو قربانی قبول نہ ہوئی۔ لیکن پہلی امتوں میں قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ کوئی اور تھا، وہ یہ ہے کہ جس نے جو چیز قربانی کرنی ہوتی وہ ایک میدان میں رکھ لیتا تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آگ آتی جس کی قربانی قبول ہوتی، اس کی قربانی کو وہ آگ جلا کے رکھ دیتی تھی، یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہے۔ اور اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ان کی قربانی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کریں اور خود بھی کھائیں اور لوگوں کو بھی کھلائیں۔ تو پہلی امتیں یہ کھا نہیں سکتی تھی۔ ایسے ہی مال غنیمت ہے، کفار کے ساتھ جو جہاد ہو پھر مال ملے، تو پہلی امتوں والے اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، مال غنیمت میں کوئی چیزیں ایسی ملتی تو استعمال نہیں کر سکتے تھے، بلکہ میدان میں رکھتے اور جلا کے رکھ دیتی آگ۔ لیکن اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اگر ہمیں کوئی مال غنیمت میں چیزیں مل جائیں تو ہم اپنی ذات پر اس کو خرچ کر سکتے ہیں، جو حصے میں ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلے جو تھی قربانی، بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، ان کی قربانی کے قبول ہونے کی شرط جو ہے وہ تأکلہ النار، آگ آ کے ان کو کھا لیتی تھی۔ لن ینال اللہ لحومہا، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت، ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارا تقوی۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو
خون کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اخلاص دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس بندے کو میں نے دولت دی ہے، جب دولت دی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ دولت کو خرچ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے یا پھر بھی اس کے ماتھے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، اس کی نیت صاف ہے یا نیت اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ کذالک، ایسے ہی سخرھا لکم، ہم نے ان کو مسخر کیا تمہارے، لتکبروا اللہ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ھداکم، اس نعمت پر جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی، وبشر المحسنین، اور خوشخبری سنائیں نیکی کرنے والوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع، دفاع کرے گا، عن الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں فرماتے، کل خوان کفور، کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔